السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے بات کرتے ہیں جو سبق باقی رہ گیا تھا اسی کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ تو ہم نے اس سبق کے اندر پہلے پڑھ لیا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ جواب، تو اگر کسی سے شرک ہو جائے یا کفر ہو جائے تو سب سے پہلے وہ توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے، یعنی واپس کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان بنے، ایمان لائے۔ اور اگر وہ شادی شدہ آدمی تھا تو اسے نکاح دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور کسی کا مرید تھا تو مرید بھی اسے دوبارہ بننا پڑے گا، یعنی 3 کام اس کو خاص طور پر کرنے پڑیں گے۔ واپس کلمہ پڑھنا ہے، بیوی والا تھا تو نکاح بھی پڑھنا پڑے گا، اگر مرید ہے تو واپس اس کو مرید بھی بننا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ چلو شرک اور کفر کے بارے میں تو یہ بتا دیا گیا، شرک اور کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو ان گناہوں کے لیے معافی کی کیا صورت ہے؟ تو جواب یہ ہے، سب سے پہلے توبہ کرے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کہ میں نے یہ گناہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور دل میں پکا وعدہ بھی کرے کہ آئندہ کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ آپ رو نہیں سکتے، کم سے کم رونے جیسا چہرہ ہی بنا لیں، اور جو غلطی آپ نے کی ہے اس پہ شرمندہ بھی ہونا ہے، اور ایسا نہیں صرف توبہ کرے اور واپس وہی گناہ کرنا شروع کر دے، نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پکا وعدہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ میں واپس نہیں کروں گا۔ بہت سارے لوگ صرف ہنسی مذاق میں کہہ لے توبہ توبہ کان پکڑ کر کے، تو صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں کہلائے گا، سچے دل سے توبہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ توبہ کرنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر طرح کا گناہ صرف توبہ سے معاف ہو جائے گا؟ جواب، دیکھیں، حق جو ہوتے ہیں وہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اللہ کے حق، اور ایک ہوتے ہیں حق العباد، بندوں کے حق۔ تو جو گناہ کسی بندے نے کیا ہے وہ اگر اس کا تعلق بندے سے ہے، بندے کے حق تلفی سے ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کا مال چھین لیا، یا کسی پر جھوٹی تہمت لگا دی بلا وجہ، یا کسی پر ایسے ہی ظلم کیا بلا وجہ، تو اس کے لیے پہلے اس آدمی کو اس بندے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر کسی کا مال غصب کیا، چھین لیا، اب جا کر کے وہ شام کو مسجد میں دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے میں نے گناہ ہو گیا یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک پہلے تو آپ وہ مال جا کر کے وہ مال واپس کریں اس کا، اور اس سے معافی مانگیں اس بندے سے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ تو معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ڈائریکٹ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ نہ معاف فرمائے۔ کسی پر آپ نے جھوٹی تہمت لگا دی اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک آپ اس بندے سے پہلے معافی نہ مانگیں۔ اسی طریقے سے کسی پر ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کو معافی چاہیے، پہلے جا کر کے جن بندوں پر آپ نے ظلم کیا ہے ان سے آپ معافی مانگیں، اگر وہ معاف کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے گا۔ تو اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو پہلے آپ کو بندے سے معافی مانگنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور دوسری جو حق تلفی گناہ آپ نے کیا اس کا تعلق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے تو وہ بھی پھر 2 طریقے کے، کچھ گناہ تو وہ ہیں جو صرف آپ توبہ کرنے سے ہی معاف ہو جائیں گے، جیسے شراب نوشی کا گناہ، آپ نے شراب پی لی، تو شراب اگر کوئی بندہ پی لے تو اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو صرف توبہ کرنے سے ہی یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ ہاں، کچھ وہ ہیں جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنے کا گناہ، اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی اور آپ سوچیں کہ صرف توبہ سے ہی یہ گناہ معاف ہو جائے گا نمازیں قضا کرنے کا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ پہلے آپ کی جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہے ان نمازوں کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے نمازیں قضا ہو گئی معاف فرما، پھر ان نمازوں کی آپ قضا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا۔ آپ نے روزے نہیں رکھے رمضان المبارک کے اور آپ سوچیں کہ صرف توبہ سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا، نہیں،
پہلے آپ کو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، توبہ بھی کرنی پڑے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ کل ملا کے یہ ہے کہ اگر بندے کوئی گناہ آپ نے کیا ہے، اگر اس کا تعلق بندے سے ہے تو پہلے آپ اس بندے سے معافی مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور اگر جو گناہ کیا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، تو وہ بھی دو طریقے کے ہیں۔ کچھ تو ہیں جو صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گے، جیسے شراب اگر آپ نے پی لی تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو جائے گا، اور کچھ وہ ہیں جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، جیسے نماز نہ پڑھنے کا گناہ، روزے نہ رکھنے کا گناہ۔ ان چیزوں کے لیے پہلے آپ کو ان کی قضا کرنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرمائے گا۔ اس لیے یہ جو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔